بھائیوں کی ہم نے پچھلے ایک ہفتے سے کوشش کی، محنت کی، اور کنڑی زبان میں ہم نے لیٹر تیار کیے، ہر ایک کے نام سے ہم نے ان کی دعوت نامے بھیجے۔ آج کا میں تازہ واقعہ سناتا ہوں۔ صبح الحمدللہ وہاں جو اکثریت جو جمع ہوئی تھی، جو لوگ آئے تھے، وہ غیر مسلم احباب تھے، کانگریس کے لوگ بھی تھے، بی جے پی کے تھے، RSS کے لوگ آئے تھے۔ آج صبح کی بات میں عرض کر رہا ہوں، بہت ساری ہندو تنظیموں کے سربراہان وہاں تشریف لائے تھے۔ ماشاءاللہ ان کے جذبات، ان کی خطابات، ان کی بات سن کر مجھے محسوس ہوا کہ آج ہم بھی اپنے برادران وطن سے غلط فہمی میں مبتلا، آج ہم ہر غیر مسلم کو اپنا دشمن سمجھ لیتے، یہ بات غلط ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ یہ لوگ آئے، انہوں نے پورے تعاون کا ہم سے پوری خوشدلی کا اظہار کیا، اور جاتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے مولانا صاحب رات کے 1 بجے بھی اگر کوئی ضرورت ہے تو ہمیں یاد کریں۔ کون؟ یہ RSS کے لوگ جو وہاں رہتے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا، ان غیر مسلم بھائیوں کو اپنے سے قریب کرنا پڑے گا، تب یہ جا کر ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور دشمنوں کی سازش کو ہم ناکام کر سکتے ہیں۔ وطن سے محبت کا سبق کوئی ہمیں کیا پڑھائے، وطن کی مٹی ہماری نگاہ میں وہ عظمت رکھتی ہے۔ کسی شاعر کے یہ جذبات ہیں، کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے، زمین کے اندر بھی جائیں تو غسل کر کے، زمین کے اندر بھی جائیں تو غسل کر کے، وطن کی مٹی کو ہم ناپاک نہیں کرتے۔ وطن سے ہمارا وہ تعلق ہے، ہم مر کر بھی وطن کی مٹی میں دفن ہوتے ہیں تو ہم غسل کر کے جاتے ہیں، ہم وطن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ کوئی کیا ہمیں وطن سے محبت کا سبق پڑھائے گا؟ کسی اور شاعر نے اپنے جذبات کا اظہار یوں کیا ہے، نفرت کے نام سے بھی ہم تبسم کرتے، ہم اس کریم، اس پیغمبر اس آقا کے امتی ہیں جو پیٹ پر پتھر باندھ کر دشمنوں کو کھلاتے تھے، جو دشمنوں کی عیادت اور تیمارداری کرتے تھے۔ نفرت کرنے والوں کو آپ گلے سے لگاتے تھے، محبت کرتے تھے۔ چنانچہ ہمیں یہ ورثے میں ملا ہے، یہ ہماری زندگی کا ایک شعبہ، حصہ اور جز ہے۔ نفرتوں کے نام سے بھی ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں۔ وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم تو وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ ہمارا وہ تعلق ہے وطن سے، ہمارے وہ جذبات ہیں۔ ہمارا سب سے اہم اور مقدم فرض جو اسلام کا سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، نماز پڑھنے کے لیے پانی نہ ہونے کی صورت میں ہم وطن کی مٹی کو چہرے سے لگاتے ہیں اور وضو کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے وہ جذبات ہیں۔ اللہ کرے آج کا ہم سب کا جمع ہونا، یہ عظیم اجلاس کامیابی اور کامرانی کے مراحل طے کرے۔ اللہ تعالی حضرت دامت برکاتہم سے جو الحمدللہ گویا اپنی پوری زندگی ہی اس کے پیچھے آپ لگا دیے ہیں۔ ہر دن میں دیکھتا ہوں، ہر دن کے حالات آپ کے ہم پڑھتے ہیں، کسی نہ کسی شہر میں، کسی نہ کسی ریاست میں، پورے ملک میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور غیر مسلم بھائیوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنے اور حالات حاضرہ میں ملک کے موجودہ نازک حالات کو آپ سازگار بنانے میں بڑی محنت کر رہے ہیں۔ آل انڈیا ملی کونسل کی بڑی جدوجہد ہے، بڑی کوششیں کاوشیں ہو رہی ہیں۔ اللہ اسے قبول فرمائے، کامیاب فرمائے۔ انہی چند ٹوٹے کلمات کے ساتھ میں اپنی ادنا سے حقیقی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔